گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ آج کے اس پریکٹیکل سبق میں ہم نے امیج ٹریس ٹول کو سیکھنا ہے۔ امیج ٹریس ٹول ایک بہت مفید آلہ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے کاپی پین یا اسکیچ کی کتاب پر بنائے ہوئے خاکے کو ڈیجیٹلی اپنے کمپیوٹر میں ڈیزائن کر سکیں گے۔ چنانچہ اگر آپ نے کسی ڈیزائن کو کتاب یا کسی اسکیچ بک پر بنا لیا ہے تو اس کو کمپیوٹر میں لانے کے اب دو طریقے ہیں، یا تو اس کو اسکین کیا جائے گا یا پھر اس کو موبائل یا کیمرہ کے ذریعے سے فوٹو لے کر موبائل سے کیمرہ سے کمپیوٹر میں منتقل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ نے اس تصویر کو اڈوب السٹریٹر میں لے کر آنا ہے تو فائل میں جا کر پلیس کے آپشن کو استعمال کریں گے اور یہاں پر اس سے تصویر کو ڈھونڈتے ہوئے ہم نے یہاں پر اس فائل کو اس تصویر کو پلیس کر دینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو ہم کیوں امیج ٹریس ٹول کو استعمال کرنے والے ہیں؟ تو دیکھیں، کوئی بھی جب امیج موبائل کیمرہ سے یا اسکین کیا جاتا ہے تو وہ پکسل بیس ہوتا ہے۔ پکسل بیس کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ایک خاص سائز سے بڑا کرنے کی کوشش کی تو اس کے جو کنارے ہیں تصویر کی وہ پھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جبکہ ویکٹر بیس میں ایسا نہیں ہوتا، اس کو جتنا بڑا یا چھوٹا کریں اس کے جو ویکٹر کے جو تصویر کے جو کوالٹی ہے اس پہ فرق نہیں پڑتا، اور یہ وجہ ہے کہ پرنٹ کے لیے ہم ویکٹر بیسڈ ڈیزائن کو استعمال کرتے ہیں، پکسل بیسڈ ڈیزائن کو استعمال نہیں کرتے۔ پکسل بیسڈ ڈیزائن کو ہم اسکرین کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میرے پاس سب سے پہلے جب تصویر کو میں نے پلیس کر لیا ہے تو جیسے ہی میں اس پر کلک کرتا ہوں، یہاں پر اوپر کے جو ٹول بار ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا امیج ٹریس۔ امیج ٹریس ٹول اڈوب السٹریٹر کے کچھ ورژن میں لائیو ٹریس ٹول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس یہ 2021 کا ورژن نہیں ہے تو آپ امیج ٹریس کی بجائے اگر لائیو ٹریس کا ٹول دیکھتے ہیں تو آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب امیج ٹریس ٹول کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس اسکرین پر ایک لوگو کا تصویر امیج آ چکا ہے۔ جیسے ہی میں اس کو کلک کرتا ہوں تو میں سب سے پہلے کیا کرتا ہوں کہ ونڈو میں جا کے امیج ٹریس ٹول کی جو پینل ہے اس کو کھول لیتا ہوں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آبجیکٹ کے اندر بھی امیج ٹریس ٹول کا آپشن آ رہا ہوتا ہے۔ اب میں جیسا ہی امیج ٹریس ٹول کے اوپر ماؤس کو لے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمیں ٹول ٹپ دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ کنورٹ امیج انٹو ٹریسنگ آبجیکٹ، یعنی کہ یہ جو منتخب تصویر ہے اس کو یہ اب یہ ایک آبجیکٹ میں بنا دے گا جو کہ ویکٹر بیس ہوگا۔ جیسے ہی اس کو میں کلک کرتا ہوں اس سے کچھ پروسیس کرنے کے بعد ہمارے پاس اس تصویر کے لیے کچھ ایسا آپشن بنا دیا۔ اس سے پہلے میں ایک اور کام کرتا ہوں، کنٹرول زیڈ کرتا ہوں، اس تصویر کو کنٹرول سی سے کاپی کرتا ہوں، کنٹرول شفٹ وی سے پیسٹ کرتا ہوں، اور اب اس تصویر کو جو اصل حالت والی اس کو اپنے جگہ رہنے دیتا ہوں، جبکہ جو دوسری کاپی ہے اس کے اوپر میں امیج ٹریس ٹول کو لاگو کرنے لگا۔ اب جب کہ میں نے اس پہ امیج ٹریس ٹول لاگو کر دیا تو جتنا ہمارا پیارا آؤٹ لائن میں موجود لائنس کو بہتر استعمال کیا جائے گا اتنا ہی پیارا ہمارا جو لوگو ہے اس کے اندر وہ امیج ٹریس اتنی ہی پیاری انداز میں لاگو ہو جائے گا۔ اس لیے آپ کو اسکیچنگ پر بھی اچھی گرفت ہونی چاہیے۔
جیسا ہی آپ نے امیج ٹریس اس پہ لاگو کر دیا تھا تو یہاں پر امیج ٹریس کے جو پینل ہے اس کے اندر ہمارے پاس کچھ اور آپشنز بھی موجود ہیں. جیسے یہاں پر میں اس کو اگر مختلف طرح کے موڈ میں دیکھوں تو آٹو کلر، ہائی کلر، لو کلر اور اسی طرح گرے اسکیل، بلیک اینڈ وائٹ اور آؤٹ لائن کے پری سیٹس موجود ہیں جو کہ مختلف سیٹنگ کے ساتھ اس امیج ٹریس پر لاگو ہو جاتے ہیں. میں فی الوقت میں چونکہ میرا ایک سادہ لوگو تھا اور یہ جتنا ہی آپ کا اسکیچ کا جو لوگو ڈیزائن ہے یا کوئی بھی ڈیزائن ہے وہ جتنا ہی پیچیدہ ہوگا اس پر اتنا ہی آپ کی کمپیوٹر کا پروسیسنگ ٹائم زیادہ لگے گا. میں بلیک اینڈ وائٹ کا منتخب کرتا ہوں تو اس سے کچھ پری سیٹ میں دیکھوں تو کچھ اور بھی ہمارے پاس پری سیٹ موجود ہے جو کہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. اسی طرح ویو اور موڈ کے اندر کلر بیس بلیک اینڈ وائٹ ہے اور ویو کے اندر بھی آؤٹ لائنس ٹریسنگ آبجیکٹ ریزلٹ ود آؤٹ لائن سورس امیج کی ویو موجود ہے. اور سب سے اہم ہوتا ہے یہاں پہ تھریش ہولڈ کہتے ہیں دہلیز کو. دہلیز سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو آؤٹ لائن بنی ہے اس کو مجھے کتنا کم یا زیادہ کرنا ہے. چنانچہ اگر میں اس کو کم کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو بالکل اس سے ختم کر دیا آؤٹ لائن. جتنا میں اس کو زیادہ کر دوں گا تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اتنا ہی یہ اس کو بولڈر زیادہ کرتا جائے گا. لیکن اب چونکہ زیادہ بھی میرا یہ بالکل ہی کالے رنگ کا ہو چکا ہے تو مجھے اس کو کم کرنا ہے یہاں تک کہ میری جو سیٹنگ مجھے آؤٹ لائن میں سب سے بہتر نمایاں نظر آنا شروع ہو جائے. اب اگر میں دیکھوں تو یہ اسکیچ جو ہم نے ٹریس کیا ہے یہ تقریباً میرے اس جو ہے اوریجنل اسکیچ ہے کے مطابق بن چکا ہے. لیکن مجھے کچھ اور کام بھی کرنا بھی باقی ہے. یہاں پہ اگر اوپر ٹاپ کے ٹول بار میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک ایکسپینڈ کا بٹن آ رہا ہے. تو جیسے ہی اس ایکسپینڈ کے اوپر موقع کی جاتی ہے کہتا ہے کنورٹ ٹریسنگ آبجیکٹ انٹو پاتھس. تو اب میں اس کو دبانے لگا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو دباؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ ایک ویکٹر بیسڈ جو ہے ڈیزائن میں کنورٹ ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اس کو چھوٹا بڑا کروں گا تو اس کے جو پکسل ہے وہ نہیں پھٹنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اگر میں اس کو کسی ایک جگہ پر کلک کرتا ہوں تو یہ سارا کا سارا ڈیزائن منتخب ہو جاتا ہے. مجھے اگر کسی ایک پارٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو میں اس کو ان گروپ کر سکتا ہوں. اس کو رائٹ کلک کروں یہاں پر ان گروپ کر دوں اور آ کے دوبارہ جب سلیکٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ مختلف جو ہے پکسل میں کنورٹ ہو چکا ہے. اب میرے پاس یہ جو حصہ ڈیزائن کے باہر کا تھا یہ آپ کو ٹریس کے اندر سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ ڈیزائن کا حصہ نظر آ رہا تھا کیونکہ یہ بھی ٹریس ہوا تھا اور اس کو آپ دیکھیں تبدیل کر کے اگر تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ موجود ہوتا ہے. لیکن مجھے یہ نہیں چاہیے ہوتا تو میں اس کو کیا کروں گا منتخب کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا. اب میں ایک جو پاتھ بن چکے ہیں کو منتخب کر سکتا ہوں. چنانچہ ان کو منتخب کرتے ہوئے سویچز میں جا کے میں مختلف اگر لوگوں کو کلر لاگو کرنا شروع کروں یا پین ٹول یا ڈرگ سلیکشن ٹول کو میں منتخب کرتے ہوئے اس کے اندر جو اگر تھوڑا بہت فرق ہے اور پچھلے ٹولز میں نے آپ کو بتائے تھے جیسے کہ پینسل ٹول اس کے ذریعے سے میں یا اسموتھ ٹول ہے کے ذریعے سے میں ان کو صحیح کرنا شروع کروں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں. تو اس طرح امیج ٹریس ٹول آپ کے کسی بھی ٹریس کیے ہوئے لوگوں کو ڈیزائن کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے. اب چونکہ آپ کا یہ اسکیچ ہاتھوں سے بنا تھا تو اگر آپ کا اسکیچ جتنا بہتر ہے اتنا آپ کا یہ لوگو بہترین بنے گا. لیکن اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ لوگو اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کی علامت میں یا اس کی جو مختلف طرح کی سیٹنگ میں ہونا چاہیے تھا
تو آپ کیا ڈرائنگ ٹول جس میں پین ٹول ہے، پینسل ٹول ہے، جو کہ میں پچھلے سبق میں بتا چکا ہوں، کو استعمال کرتے ہوئے اپنا کیا کر سکتے ہیں، لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی بہت آسان طریقہ ہے، یہ اپنی تصویر کو ٹریس کرتے ہوئے لے کر آئیں، اپنی تصویر کو اسکین کرتے ہوئے کمپیوٹر کے اندر لے کر آئیں، اس کو منتخب کریں اور اس کو یہاں پر لا کر دیں، تاکہ جب اس کے اوپر آپ ٹریسنگ کریں تو یہ امیج منتخب نہ ہونے پائے اور یہ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ یا اگر آپ کے پاس اچھا ٹریس ہوا ہوا امیج ہے تو آپ اس کو ڈرائنگ ٹول کے ذریعے سے بھی اچھا کر سکتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے امیج ٹریس ٹول کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح ہم اپنے بنے ہوئے خاکے کو کمپیوٹر میں لا کر اس کو ویکٹر بیس ڈیزائن میں تبدیل کر سکتے ہیں۔